10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں، ہم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے۔ سنیں اشاد بھائی، 10 کا ایک نوٹ جو گر جائے کسی کا بھی کہیں، ہم نے دیکھا ہے تم نے دیکھا ہے بہت دیر وہ پچھتاتا ہے۔ اور جانے کیا بات ہے آقا کی تیری محفل میں، خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ جانے کیا بات ہے، جانے کیا بات ہے آقا کی تیری محفل میں، خرچ ہم جتنا کریں اتنا مزہ آتا ہے۔ شہنشاہ ترنم واسف شاہ ہدا حضرت قاری شہنواز اسماعیلی بہت ہی اچھے انداز میں نعت و منقبت کی شاعری کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر ہندوستان کا وہ عظیم سناگر، اسے آج پورا ملک ہندوستان بادشاہ ترنم حضرت قاری شہنواز حضرت قاری اشہد رضا پڑیاوی کے نام سے جانتا اور پہچانتا۔ ابھی آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے ہندوستان کا وہ عظیم اکلوتا لہجہ شہنشاہ ترنم حضرت قاری اشہد پڑیاوی کے پیکر میں پوری شان و شوکت کے ساتھ منبر نور کی رحل پر جلوہ کر رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں منبر نور پر تمام تر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، مولانا محبوب صاحب اور ہمارے شہنواز بھائی حضرت علامہ مفتی مولانا فیضان صاحب اللہ۔ ایک شعر سماعت کریں، اشہد بھائی بہت باوجود شعر ہے کربلا کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے ایک شعر کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے۔ شہریار جبرائیل بھائی دعائیں چاہتا ہوں کہ ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ کہتے ہیں یا حسین ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے، ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے۔ اور عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ عجیب جنگ ہے یہ جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان باقی ہے۔ شہنشاہ ترنم شاعر خوشفت بھائی محترم قاری غلام جبریل صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، ابھی انشاءاللہ کچھ ہی سمے میں ان کی نعت ہوگی اور آپ ہوں گے۔ آئیے میں صرف 10 منٹ خطاب کرنے کے لیے عریض محبت پیش کر رہا ہوں شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی محمد محمود رضا منظری صاحب اللہ کی بارگاہ میں عریض محبت پیش کر رہا ہوں کہ حضور محترم بلا تاخیر مائک پر تشریف لائیں اور اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو جلا بخشیں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کے فضاؤں میں کر لیتے ہیں۔ ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر فضا میں لہرائیں اور نعرے کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس اس خیال کے ساتھ شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی محمود رضا صاحب اللہ منظری مائک پر کہ تم دن کو رات کفر کو ایمان مت کہو، در در کے بھیک منگتوں کو سلطان مت کہو، اور مفتی فقیہ پیر جو چاہو کہو مگر سب کو امام محمد رضا خان مت کہو۔ مائک پر وقال اللہ تبارک تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید خاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم حضرات بلند آواز سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اور مسلمان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں۔ جتنے فرقہ باطلہ ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کوالٹی پر اللہ نے اہل سنت والجماعت کو بنایا۔ وہ اپنی بات کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے کچھ مطلب نہیں، ہمیں قرآن اور صاحب قرآن سے مطلب ہے۔ میں بس ایک بات بتا کے گزروں گا، آپ قرآن شریف کا مطالعہ کریں اور قرآن شریف پڑھا کریں۔
قرآن شریف کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور قرآن پاک کی ایک آیت قل هو اللہ احد یا خاتم النبیین، اس کو پڑھ دیا جائے، اس کا ترجمہ کر دیا جائے، اس کا مطلب سمجھا دیا جائے، تو اللہ آپ کو 3 قرآن مکمل ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو ہم میں سے کچھ گنہگار ایسے ہیں جو سالہ سال برسہ برس گزر جاتے ہیں، قرآن اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں، اور نور عالم بھائی جلسہ کرا کر کے ہزاروں کو بلا کر کے یہ بتانا چاہتے ہیں 3 قرآن کا ثواب میں لے رہا ہوں، تم آؤ تم بھی 3 قرآن کا ثواب لے لو۔ اب قرآن انمٹ کتاب ہے، قرآن پر بھونکنے والے کتے آج ہی نہیں بلکہ 1400 سال پہلے بھی تھے، جو عربی جانتے تھے، عربی بولتے تھے، عرب میں پیدا ہوئے تھے، وہ قرآن کے مقابل میں ایک قرآن لانا چاہا، قرآن کے مقابل میں ایک مکتوب لانا چاہا، لیکن ان کے باپ دادا مر گئے، وہ قبر میں چلے گئے، قرآن جیسی کتاب نہ لا سکے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ نرسمہانند سرسوتی، اس نے کہا قرآن کی 26 آیات نکال دی جائیں، تاریخ شاہد ہے، اس کا نام وسیم رافضی تھا، اور قرآن نے، اسلام نے اس گندگی کو ایسے نکالا کہ وہ جتندر تیاگی بن گیا، جس کی پیشانی خدا کے سامنے جھکتی تھی، آج اس کی پیشانی آپ دیکھ رہے ممبر نور پر خطیب لسانی حضرت علامہ مولانا مفتی زاہد رضوی صاحب کی بلا بریلی شریف سے چل کر کے حضرت آئے ہیں۔ آپ جب ان کا خطاب سنیں گے تب کہیں گے ہاں کوئی مفتی آیا تھا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، قرآن اگر کوئی شخص قرآن کے خلاف ایک لفظ بھی بولے، ایک لفظ، پوری قرآن پر ایمان رکھے اور ایک آیت کا انکار کرے جس کا معنی یہ خاتم النبیین کہ میرے آقا آخری نبی ہیں، پورا قرآن مانے، پوری قرآن پر ایمان رکھے اور اپنے آقا کو آخری نبی نہ مانے، بلکہ کسی مرزائی کو یا کسی قادیانی کو یا کسی عورت کو اپنا نبی اور پیشوا مانے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ قرآن بتاتا ہے، قرآن کے اندر ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ نے اپنے حبیب کو سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب اگر کوئی شخص کہے نبی کو یہ نہیں معلوم، نبی کو وہ نہیں معلوم، تو نبی کی ذات میں کمی تلاش کرنے والا مسلمان، آج ہمارا بھولا بھالا مسلمان جس کو ٹوپی لگائے دیکھتا ہے، جس کو کرتا پیجامہ پہنتا ہوا دیکھ لے، وہ سمجھتا یہی پکا مسلمان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت کے قریب ایسے ایسے لوگ آئیں گے جب وہ قرآن پڑھیں گے تو آپ ان کے قرآن کو دیکھ کر کے رشک کرو گے، یار ان کا قرآن تو بہت اچھا ہے۔ ان کی داڑھی، ان کی ٹوپی، ان کا جبہ دیکھو گے تو کہو گے یہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں ان کے سینے میں رائی برابر ایمان نہیں۔ میرا آقا نے فرمایا اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، 70 اور 3، اور سب کے سب
जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। पता चला नबी नगर में कोई इतना बड़ा आलिम नहीं है। नबी नगर तो छोटी बस्ती है, रूए जमीन पर इतना बड़ा आलिम नहीं है जितना बड़ा आलिम आमिना का लाल है। और आमिना के लाल ने कहा है 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब अगर कोई नबी के खिलाफ कहे ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, तो समझ जाना ये नबी से बड़ा आलिम बन रहा है। किससे बड़ा आलिम? और जो नबी से बड़ा आलिम अपने आप को बनना चाहे तो उसके बाप दादा परदादा मर जाएंगे, लेकिन नबी के कदमों से जो धूल लगती है उसके मर्तबे तक नहीं पहुंच पाएंगे। मुफ्ती साहब, कुछ जाहिलों ने कहा कि मेरे आका को उर्दू बोलना मदरसा देवबंद से आ गया। किताब में लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उर्दू बोलना नहीं आती थी। मदरसा देवबंद खुला तो वो ख्वाब में पढ़ने आते थे तो उर्दू सीख गए। तो वो अपने आप को नबी का उस्ताद बनना चाहा, आज दुनिया उनको नकार रही है। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। अल्लाह फरमाता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, कि जिब्रील कुरान लाए। अल्लाह ने कहा ए हबीब अल्लाह के नाम से पढ़ो ताकि दुनिया जान ले उस्ताद जिब्रील नहीं बल्कि नबी है। अब कोई अगर नबी का उस्ताद बनना चाहे या नबी से ज्यादा पढ़ा लिखा बनना चाहे, ऐसे को हम मुसलमान नहीं मानते हैं। अच्छा हम हैं, हमारे गांव वाले हैं, हमारे खानदान वाले हैं, हमारे पड़ोस के हैं, गाना बाजा डीजे सब सुनते हैं और सब गलत जुमले इस्तेमाल करते हैं। कहीं शराबियों के साथ घूमते हैं, कहीं चोर मक्कार उछल्ले जितने कमीने सबके साथ रहते हैं। तो हम और सब एक आवाज होकर के जितने कमीने लोग जिनकी हमारी भी सोहबत है, आपकी भी सोहबत है, हमारा आपका आमना सामना हुआ है या हमने आपने गालियां बकी हैं या कभी उनके साथ उठा बैठा है, खाया पिया है, चाय पी है, नाश्ता किया है, उसके लिए अलल ऐलान हम सब तौबा करते हैं। हमसे आपसे गुनाह तो नहीं। अभी कोई कह रहा था नहीं अब तो डीजे होगा, तुमने कहा मर जाओगे, शहनवाज भाई से लठ चलवा दूंगा तुम्हारे ऊपर, डीजे नहीं दूंगा। मिलाद किया अच्छा लग रहा है, शहनवाज भाई है, अशहद भाई को सुनोगे तब कहोगे कोई शायर है। ये अपने इलाके के इनकी कम तारीफ करना हमारे लिए थोड़ा लाजमी है।